السلام علیکم، میرا نام ہے احمد رضوان۔ دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا میں ایک موجود ایسے بارڈر کی جو زمین پر تو موجود ہے پر دکھتا نہیں۔ ایک ایسا بارڈر جو کہ نہ تو کسی انسان نے بنایا ہے اور نہ ہی وہ کسی انسانی مخلوق کے لیے ہے۔ جی ہاں، یہ دنیا میں موجود ایک ایسا انویزیبل بارڈر ہے جو انسانوں کی بجائے اینیملز، برڈز اور فشز کے درمیان پایا جاتا ہے، جس کو کئی ہزار سال گزر جانے کے باوجود آج تک کوئی بھی جانور کراس نہیں کر سکا۔ اس نہ دکھائی دینے والے بارڈر کا نام ہے دی والیس لائن، جو کہ انڈونیشیا کے دو آئی لینڈز کے درمیان پایا جاتا ہے اور آج دنیا میں موجود دو بڑے کانٹیننٹس آسٹریلیا اور ایشیا میں اسپیشی ڈفرینس کا باعث ہے۔ ویورز، اگر والیس لائن کی بات کی جائے تو یہ انڈونیشیا کے دو جزیروں بالک اور لمبوک کے درمیان پائی جانے والی ایک ہائپوتھیٹیکل لائن ہے، جو کہ ایشیا اور آسٹریلیا میں پائے جانے والے جانوروں کو آپس میں ملنے سے روک کے رکھی ہے۔ ان دونوں آئی لینڈز کے درمیان کا ڈفرینس دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بالی اور لمبوک آر جسٹ 35 کلومیٹر اوے فرام ون اینڈ ادر۔ دونوں سب کانٹیننٹ کے جانوروں کے لیے یہ 35 کلومیٹر لمبا سفر کسی آگ کے دریا سے کم نہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ آخر اس 35 کلومیٹر میں ایسا کیا ہے جس نے ہزاروں سالوں سے دونوں کانٹیننٹ کی اسپیشیز کو آپس میں ملنے سے روکے رکھا ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں الفریڈ رسل والیس کی، جس نے دنیا کو اس ہائپوتھیٹیکل لائن کا کانسیپٹ دیا۔ والیس ویلز، انگلینڈ میں رہنے والا ایک نیچرل ہسٹورین اور جیوگرافر تھا۔ ان 19th سینچری والیس نے اپنی ریسرچ کو بڑھانے کے لیے انڈونیشیا کے آئی لینڈز کا رخ کیا۔ والیس نے جب بالی اور لمبوک پر موجود اسپیشیز کو فگر آؤٹ کیا تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ لمبوک پر رہنے والے تمام برڈز، اینیملز بالی پر رہنے والے اینیملز سے مختلف ہیں، جبکہ دونوں آئی لینڈز کے درمیان کا ڈسٹنس صرف 35 کلومیٹرز کا ہے۔ اس پر والیس نے ایک ہائپوتھیٹیکل لائن ڈرا کی اور دیکھا کہ لائن کے ویسٹ یعنی بالی کی سائڈ پر رہنے والے تمام وہ جانور جو کہ پورے ایشیا میں تو موجود ہیں مگر آسٹریلیا میں کہیں نہیں پائے جاتے، جیسا کہ ایلیفینٹس، ٹائگرز، منکیز۔ اسی طرح لائن کے ایسٹ پر لمبوک آئی لینڈ پر رہنے والے تمام وہ جانور پائے گئے جو کہ آسٹریلیا یا پاپوا نیو گنی میں تو موجود ہیں، لیکن ایشیا میں یا لمبوک سے جسٹ 35 کلومیٹر دور بالی آئی لینڈ میں کہیں نہیں پائے جاتے، مثلاً کینگروز، کولاز، ایمس اور پلیٹیپس وغیرہ۔ اب طویل ریسرچ کے بعد والیس نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ اس 35 کلومیٹر کے ڈسٹنس کے بعد جو اتنا بڑا اسپیشی ڈفرینس پایا جا رہا تھا، والیس نے اس کا ریزن لمبوک اور بالی کے درمیان موجود ڈیپ اوشین کو کہا۔ جی ہاں دوستو، اگر یہاں سمندر کی گہرائی دیکھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اوشین 250 میٹر ڈیپ ہے، جبکہ اگر یوریشین سائڈز پر دیکھا جائے تو سمندر کی زیادہ سے زیادہ گہرائی ہمیں 46 میٹر معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح برڈز کے معاملے میں والیس نے یہ نوٹ کیا کہ آسٹریلیا یا لمبوک آئی لینڈ پر پائے جانے والے موسٹ آف دا برڈز آر نان مائگریٹری برڈز یا ریٹائٹس، یعنی کہ وہ برڈز جو زیادہ دیر تک اڑ نہیں سکتے اور صرف چند کلومیٹر تک کا ہی سفر طے کر سکتے ہیں۔ جبکہ فشز کے معاملے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں اوشین میں واٹر کرنٹ بہت زیادہ میسو ہے۔ اس کے علاوہ ٹیمپریچر ڈفرینس بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، جس کی وجہ سے فشز بھی اس لائن کو کراس نہیں کر پاتی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر انڈونیشیا میں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے اسپیشیز کے درمیان اتنا بڑا ڈفرینس پایا جاتا ہے، جبکہ والیس کا کہنا تھا کہ ڈیورنگ آئس ایج کچھ ایسا ہوا کہ انڈونیشیا ایشیا سے علیحدہ ہو گیا اور اس کے لو لائنگ ایریاز پانی سے بھر گئے، جس کی وجہ سے اسپیشیز اپنی اپنی سائڈ پر ہی رہ گئیں اور پھر وہیں پر ایوالو کرتی رہیں۔ اب والیس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب ٹیکٹونک پلیٹس کی اسٹڈی سامنے آئی تو وہ بھی والیس کے اس پوائنٹ کو سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جیسا کہ یہ مانا جاتا ہے کہ پہلے تمام کانٹیننٹس آپس میں جڑے ہوئے تھے، جسے سپر کانٹیننٹ کا نام دیا جاتا تھا، لیکن پھر زمین میں کچھ ایسا ہوا کہ سپر کانٹیننٹ ٹوٹ گیا اور یوں وہ 7 کانٹیننٹس میں ڈیوائیڈ ہو گیا جو کہ آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا ایک ایسی فالٹ لائن پر موجود ہے کہ یہاں 3 ٹیکٹونک پلیٹس آ کر ملتی ہیں، جن میں انڈو آسٹریلین پلیٹ، پیسیفک اوشین پلیٹ اور یوریشین پلیٹ شامل ہیں۔ یہ چیز اس چیز کا ثبوت ہے کہ انڈونیشیا اور آسٹریلیا کبھی ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا لمبوک اور بالی کے درمیان پائے جانے والا ڈیپ سی اور اس سمندر کے اندر ہائی واٹر کرنٹ
وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دونوں آئی لینڈز پر موجود اسپیشیز آپس میں کراس نہ کر سکی، اور یہی ریزن ہے اس انویزیبل بارڈر کی۔ دوستوں، کیا آپ بھی والیس کی اس تھیوری سے ایگری کرتے ہیں؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔